آج کی ہماری ساری گفتگو ٹونی رابنس کے حوالے سے. تو ٹونی رابنس جس کی دو کتابیں دنیا میں جو بہت سراہی گئیں, ایک انلمیٹڈ پاور, دوسری اویکن دی جائنٹ ود ان. یہ دونوں کتابیں مجھے اتنی پسند ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں نے یہ کتاب ایک پڑھی انلمیٹڈ پاور, بعد میں اویکن دی جائنٹ ود ان آئی, یہ بھی پڑھی. ان کی ٹرانسلیشنز بھی اویلیبل ہیں, لامحدود طاقت اور اچھے فیصلے اچھی زندگی, اس نام سے. یہ دونوں کتابوں کے جو ٹائٹل ہیں, میری فاؤنڈیشن میں کیونکہ والز بنی ہوئی ہیں کتابوں کی, دیواروں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو سیلف ہیلپ کی کتابوں کے سیکشن میں دونوں کتابوں کے ٹائٹل پچھلے 8 سال سے موجود ہیں. تو لوگ آتے ہیں, وہ تصویریں کھینچتے ہیں ان کتابوں کی کہ یہ کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے. ان کتابوں کے حوالے سے میں نے بے شمار ان کے جملے کوٹیشنز کوٹ بھی کی ہیں. لیکن آج جو ہم ساری ڈسکشنز کرنے لگے ہیں, وہ ڈسکشن ٹونی رابنس کی ورکشاپ کی ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑتی ہے. اس کو فائر واک کہتے ہیں. اور یہ فائر واک اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں, اور ابھی آپ کو ویڈیوز میں بھی دکھ رہی ہوگی, یہ فائر واک انسانی عقل نہیں مانتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا مقرر ہے, دنیا میں ایک ایسا اسپیکر ہے ٹونی رابنس, جس کی اسپیچ, جس کا تقریر, جس کا ایک سیشن, اس کے بعد لوگوں کا ایک جو انرجی لیول ہے وہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بلیو دیتا ہے, ایک ایسا یقین کہ آگ بھی آپ کو نہیں جلا سکتی. تو کوئی ایسی کوئی مذہبی رسم نہیں ہوتی, کوئی ایسا کوئی ریچول نہیں ہوتا, لیکن لوگ اپنے ایک سب کانشیس کی پاور سے, اپنے اندر کے ایک جائنٹ کی پاور سے, اپنی ایک سیلف کی پاور سے اس مقام پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں, میوزک چل رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈھول کی تھاپ پہ ان کوئلوں کی آگ پہ چلتے ہوئے پار چلے جاتے ہیں, ان کے پاؤں نہیں جلتے. تو یہ سب چیزیں کیونکہ رضوان شجاع صاحب نے دیکھی ہیں, تو ہم آج کی ہماری ویڈیو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں بیسیکلی ٹونی رابنس کو, اس کی کتابوں کو. میں تو مل نہیں سکا, میں نے کتابیں پڑھی اور میری زندگی میں ان کی کتابوں کا بڑا رول ہے. رضوان شجاع صاحب نے کیونکہ ان کے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں, تو ہم ڈسکس کریں گے یہ فائر واک اور جو سیشنز اٹینڈ کیے. گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ رضوان شجاع صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ نے ٹونی رابنس کی کون سی ورکشاپ اٹینڈ کی, یہ کتنے کی تھیں. یا ہمارے ہاں تو ٹریننگ پہ, کتاب پہ لوگ پیسے نہیں خرچتے, کھابے پہ, کھانے پہ, مہنگے کپڑوں پہ, بوٹوں پہ, ان چیزوں پہ پیسے خرچے جاتے ہیں, پراپرٹی پہ, گاڑیوں پہ, لیکن شو آف پہ, لیکن لرننگ پہ پیسے نہیں خرچے جاتے. تو جو آپ نے ورکشاپس کی ہوں گی اٹینڈ, وہ ورکشاپس کیا تھی, ان کے ٹائٹلز کیا تھے, ان کے واقعات کے کتنے لوگ تھے, کیا فی تھی؟ First of all, thank you very much for having me and for such a nice introduction. So I'm a student of Tony Robbins, اور ان کی میں نے 3 سے 4 کہہ لیں سیمینارز یا ورکشاپ اٹینڈ کیے ہیں. ایک تو Unleash the Power Within, دوسرا تھا بزنس میسٹری, پھر ایک ڈیٹ ود دا ڈیسٹنی. ڈیٹ ود دا ڈیسٹنی یعنی جو آپ کی گول ہے, جو آپ کی ڈیسٹنی ہے, جو آپ ویژولائز کرتے ہیں, اس کو وہاں تک آپ اس کو ویژولائز کرنا اور وہاں تک پہنچ جانا اپنے امیجنیشن میں. دیٹس واٹ اٹ مینس. اور ایک بزنس میسٹری تھی جس میں پورا کہتے ہیں کہ 4-5 دن کی تھی وہ, جس میں کہ آلموسٹ MBA کا پروگرام اس نے کور کیا تھا. اور ایک پھر تھی انویسٹمنٹس اور فائنینسز کے اوپر. تو جب میں نے پہلی اٹینڈ کی تو اس کے بعد جو میرے اندر چینجز آئیں, وہیں سے میری کیا کہنا چاہیے پرسنل ڈیولپمنٹ کی جرنی سٹارٹ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی جرنی سٹارٹ تب ہوتی ہے جب بندہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں آج جہاں بھی کھڑا ہوں, اپنے فائنینسز میں, اپنے کریئر میں, ریلیشن شپس میں, اسپرچویلٹی میں, ہیلتھ میں, فٹنس میں, وہ میرے اپنے ڈیسیجنس کی وجہ سے ہے, میرے اپنی سلیکشنز کی وجہ سے ہے. میں کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتا, کسی پہ کمپلین نہیں کر سکتا. کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس نے یہ کر دیا, میرے باس نے یہ کیا, بھائی نے یہ کیا, بیوی نے, اس کی وجہ سے ہوا ہے. آپ جب تک یہ نہیں مانیں گے کہ ہر چیز کی ذمہ داری میرے پہ ہی آتی ہے, تب تک آپ گرو کرنا یا امپروو کرنا شروع نہیں کریں گے. یعنی کہ پہلی چیز جو میں نے سیکھی ہے کہ نو کمپلینس اینڈ نو بلیمس, ٹیک دا رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز. ٹھیک ہے نا, یہ بیسک پرنسپل ہے. صحیح ہے. اچھا, ٹونی رابنس کے جو ورکشاپس تھیں, اس میں کیا صرف امریکہ کے لوگ شامل ہوتے تھے یا دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں؟ سر وہ 6 لینگویجز میں ٹرانسلیشن اس کی چل رہی ہوتی ہے. وہ خود ٹونی رابنس جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں انگلینڈ اور جرمنی اور ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور ان کے جو آگے کوچز ہیں, ٹرینرز ہیں, وہ بھی پوری دنیا میں جاتے ہیں. اچھا, یہ ورکشاپس ان کی آپ اگر بتانا چاہیں کہ ان کی کاسٹ کیا تھی, ان کی ٹکٹ کتنے کی تھی؟ میں اصل میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ باتیں کرتے ہیں, جی فلانا ٹرینر پیسے لیتا ہے, یہ کم لیتا ہے, یہ زیادہ لیتا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں ادھر جو کلچر ہے, لرننگ کا اور ٹریننگ کا کلچر ہے, وہ کیا ہے؟ یعنی اس کی اگر ہم بات کریں کاسٹ, تو وہ کیا؟ سر جو سب سے مہنگی کلاس تھی وہ تھی بزنس میسٹری. اچھا جی.
اس کی کاسٹ تھی $10,000 پر پرسن، ایک بندے کی. اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ اس میں میرا خیال ہے 4,000 لوگ تھے اگر مجھے صحیح یاد ہو. بہت بڑا $10,000 اور 4,000 لوگ شامل. یعنی مجھے تو کیلکولیٹر چاہیے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے. اور یہ کتنے دن کی تھی ورک شاپ؟ 5 دن کی تھی. 5 دن کی ورک شاپ تھی، تقریباً 10 گھنٹے کی. تو اس میں کیونکہ ہم گروپ میں گئے تھے 3-4 لوگ، تو ہمیں ڈسکاؤنٹ مل گیا 6,600 پر پرسن. اوکے ٹھیک جی. پھر بھی سر بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، بہت بڑی اماؤنٹ. اچھا اور جو باقی ورک شاپس تھیں ان کی اماؤنٹ کیا؟ وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. انلیش دا پاور ود ان تھی، اس کی میرا خیال ہے $800 تھی، اور وہ 3 دن کی تھی. پھر بھی پاکستانی روپیز میں اگر کہیں تو وہ 2 لاکھ روپے تک بن جاتا ہے جیسے. اور جو تھی ڈیٹ ود ڈیسٹنی وہ بھی ہزاروں میں تھی. If I have to guess, I would say $2,000. اچھا اب یعنی کہ ایک بات تو یہاں سے رضوان صاحب پتہ لگ جاتی ہے کہ وہاں پر جو ٹریننگ کلچر ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہے. ایک ترقی یافتہ امریکہ از اے پاور اور دنیا کو چلا رہا ہے جی امریکہ، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. وہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں پہ لوگ ٹریننگ پہ اتنے پیسے انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ کسی معاشرے کی شعوری سطح، انٹلیکٹ، عقل اور فہم کی علامت ہے کہ معاشرہ اتنا ترقی کر گیا کہ وہاں پر لوگ لرننگ پہ، ارننگ پہ نہیں، لرننگ پہ، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ لرننگ اور ارننگ جڑی ہوئی ہیں. جو بندہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے آخر کار وہ کمانے بھی لگ پڑتا ہے اور زیادہ کمانے لگ پڑتا ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ان کی کتابیں بھی بکری ہوتی ہیں اس طرح؟ بیسکلی سر وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیوں لوگ پیسہ خرچ نہیں کرتے ٹریننگ پہ، کوچز پہ یا لائف کوچ پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب وہ ایوالو ہوتا ہے 9 اسٹیجز آف ایگو ڈیولپمنٹ ہے. جب وہ اس کی 5th اسٹیج پہ آتا ہے ایوالو ہو کے، مطلب سب سے نیچے والی لیول پہ ہوتے ہیں کرمنلز وغیرہ، پھر آہستہ آہستہ گرو ہوتے. 5th اسٹیج سے جب وہ 6th میں گریجویٹ ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے اندر سیلف اویئرنیس کی جرنی اس کی سٹارٹ ہوتی ہے. 5th اسٹیج پہ، 5th اسٹیج سے جب وہ 6th میں گریجویٹ ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی سیلف اویئرنیس کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی اس کو یہ ریئلائزیشن شروع ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. مائی انر ورلڈ کریٹس مائی آؤٹر ورلڈ. ٹھیک ہے نا، جو باہر چیزیں جو خراب ہے وہ اس لیے خراب ہے کہ میں اندر سے خراب ہوں. بالکل ٹھیک. اندر سے ٹھیک ہوں گا تو باہر چیزیں ٹھیک ہوں گی. ہمارے معاشرے میں اچھا اس کے بعد ہی انوویشن اور کریٹیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. تو اگر آپ ذرا کلیکٹیو، میں اس کو ویسے تو ہم جج کرنے لگے ہیں معافی کے ساتھ، اگر ہم اس معاشرے کو 22-24 کروڑ کا یہ معاشرہ اور ملک ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں بڑی محبت ہے اس سے، یہ انٹلیکچولی کہہ لیں یا یہ ایگو کے اگر ہم کہہ لیں اسٹیجز میں، یہ کس اسٹیج پہ اسٹرک ہیں زیادہ تر لوگ؟ سر میرا خیال ہے کہ 4th پہ ہوں گے، یا کچھ لوگ جو بہت زیادہ پروگریسو ہیں وہ 6th پہ بھی آ جاتے ہوں گے میکسیمم. لیکن اگر ہم 4 کو ایوریج کہہ لیں، 4th اسٹیج کیا ہوتی ہے؟ سر 4th اسٹیج پہ تو بندہ ابھی بھی اس لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوئی غلطی نہیں مانتا. اس میں کمپلین بہت آئی ہوتی ہے، بلیم بہت آئی ہوتی ہے. ایک دم کسی بھی فیلئر کا ریزن دوسرے پہ ڈال دیتا ہے یا انوائرمنٹ پہ ڈال دیتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس میں ریئیکشن ہوتا ہے، لڑائی فوراً کرتا ہے، اور اس میں زور زور سے باتیں کر دینا، یا کیا کہنا چاہیے، مینیپولیٹ کرنا چیزوں کو، وائلنس اور اس طرح کی چیزیں، کمپلین، بلیم، یہ کافی بھائی ہوتی ہے. اور وہ کبھی بھی کسی لا کو یا مورل کوڈ کو اگر فالو کر بھی رہا ہے نا، اٹ از فرام دا فیئر آف گیٹنگ کاٹ اور پنشمنٹ. یہ دکھاوا ہے اس کا، دکھاوا نہیں کہ میں پولیس پکڑ لے گی اس لیے میں چوری نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس ڈر سے اگر اس کو کوئی یہ فیئر نہ ہو پھر وہ کر لے گا. اوکے آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں سمجھ گیا ہوں. جب آپ 6 اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کی ویلیوز اتنی ہائی ہوتی ہیں، پھر تو وہ گیونگ کی اسٹیج پہ ہوتا ہے. ہیلپ 6 اسٹیج کیا ہے جی بیسیکلی؟ میں جاننا چاہوں گا 6ٹھی اسٹیج کیا ہے جی؟ 6ٹھی اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. پھر آپ یہ ٹونی رابنس کی کلاسز، کورسز اور یہ چیزیں اٹینڈ کرتے ہیں. پھر آپ کی جو جرنی ہے اور گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو ٹاپ ہے وہ 9th اسٹیج ہے. وہ 9th، تھوڑا سا بتائیے 9th اسٹیج کیا ہے؟ سر 9th اسٹیج تو پھر بہت ہی زیادہ، اگر میں 6 سے تھوڑا سا بتاؤں تو پھر وہ آئے گا. 6 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نا گروتھ اور پروگرس کی نیڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی لرن کرنا، سیکھنا ہے، فائنینسز میں، کریئر میں، ایجوکیشن میں، فٹنس میں، کسی بھی ریلیشن شپس میں، اسپرچویلٹی میں. گروتھ اینڈ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کو گروتھ اینڈ پروگرس چاہیے، لیکن اصل میں گروتھ اینڈ پروگرس یہ ہے کہ جیسے ہمیں کہا گیا کہ تمہارے میٹرک میں نمبر نہیں آئے تو بہت برا ہوگا، FSC میں نہیں آئے، انجینئر نہیں بنے تو جاب نہیں ملے گی، گھر نہیں ہوگا، گاڑی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی، لوگ کیا کہیں گے. تو ہم فیئر آف فیلئر سے ڈریون تھے، فیئر آف ریجیکشن، فیئر آف، ہمارے اندر
इंस्टिल नहीं की गई थी डिजायर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, राइट, ऑफ टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियलिटी, वो 6 स्टेज पे आ जाती है. वाह. अभी वो पैसों के लिए या उनके साथ क्या चीजें आएंगी उसके लिए नहीं करा, टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियलिटी. वाह. यू नो, इससे नेक्स्ट स्टेज क्या है? मेरा तो एक क्यूरियोसिटी और तजस्सुस इतना बड़ा है, मेरा दिल कर रहा है मैं ये पूछूं. जब वो 7th स्टेज पे आता है तो उसके अंदर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस तो है ही, लेकिन गिविंग की नीड भी आ जाती है. गिविंग बैक टू इट्स पीपल, टू कंट्री, टू इट्स कंपनी. उसकी लॉयल्टी जो है ना अपने मुल्क के साथ, लोगों के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने कस्टमर के साथ, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है. क्या बात है. फिर वो जो है ना उस पे कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की मदद और रहमत और बरकत आ जाती है, आनी शुरू हो जाती है. क्या बात है. जब आप नेगेटिव इमोशन, यानी इस वक्त आपने 7th में अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ईगो है, जैसे हेट है, जेलसी है, एंगर, उसको टेम कर लिया है. खत्म कभी नहीं हो सकती. बिल्कुल ठीक है. दब सकती है, कम हो सकती है. तो फिर वो अल्लाह की रहमत आ जाती है. जैसे हमने बात की थी कि दरवेशों का ये तो मकाम है, कहीं दरवेशी शुरू होती है. दरवेशी 9th पे. अच्छा 9th पे पड़ी. अच्छा